السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ آج کل مزارات اور درگاہوں پر بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ عرس منایا جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جب عرس منانے والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا شریعت میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ عرس کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ کیا دین اسلام میں اس کا کہیں سے جواز ملتا ہے؟ چنانچہ کسی نے اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے۔ سوال: مزاروں پر جو عرس منایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبکہ بریلوی حضرات فرماتے ہیں کہ عرس تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جبکہ نہ تو دارالعلوم دیوبند ہی تھا نہ ندوہ۔ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں 600 سال گزرنے کے بعد یہ رسم بد ایجاد ہوئی ہے۔ اس کے ایجاد کرنے والے بھی عیسائی ہیں۔ جاہل مسلمانوں نے اس میں خوب رنگ و روغن لگا کر اسے خوب فروغ دیا اور طرح طرح کے منکرات و بدعات کو ایجاد کیا۔ مثلا میلہ لگانا، قبروں پر چادر چڑھانا، قبروں کو سجدہ کرنا، اس سے اپنی مرادیں مانگنا، چڑھاوا چڑھانا، مزامیر کے ساتھ قوالی کرنا، بہت سے شرکیہ کام کرنا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ سب امور بلا شبہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، ائمہ اربعہ سے اور بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا مدار قرآن و حدیث پر ہے، دارالعلوم دیوبند یا ندوہ پر مدار نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، کیا آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل ہے؟ کیا آپ بھی عرس کو جائز سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔